نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا۔ دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا۔ خدا کا نام تم اونچا کرو، بندوں کی محفل میں خدا کا نام تم اونچا کرو، بندوں کی محفل میں فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا، فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میں نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر، میں نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر، کیوں اندھیروں میں بھٹکوں سحر چھوڑ کر۔ اللہ والو آپ میرے ساتھ پڑھیے، کوئی زبان خالی نہ رہے، سب پڑھیے۔ میں نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر، پڑھیے ذرا بلند آواز سے۔ میں نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر، میں نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر، کیوں اندھیروں میں بھٹکوں سحر چھوڑ کر، کیوں اندھیروں میں بھٹکوں سحر چھوڑ کر، لطف آ جائے اللہ جو پوری کرے، میں نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر، پڑھیے ذرا بلند آواز سے۔ میں نہیں جاؤں گا تیرا، میں نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر، کیوں اندھیروں میں بھٹکوں سحر چھوڑ کر، لطف آ جائے اللہ جو پوری کرے، تیرے در پہ رہوں اپنا گھر چھوڑ کر۔ اور میرے استاد جی سید امین گیلانی شاہ صاحب
رحمت اللہ علیہ امت فرزند ارجمند استاد جی سید سلمان گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ تم ادھر سے مدینے مجھے لے چلو، تم ادھر سے مدینے مجھے لے چلو، تم ادھر سے مدینے مجھے لے چلو، پڑھیے ذرا بلند آواز سے، تم ادھر سے مدینے مجھے لے چلو، تم ادھر سے مدینے مجھے لے چلو، آ جانا مجھے کو ادھر چھوڑ کر، بے شک آ جانا مجھے کو ادھر چھوڑ کر، پھر اللہ والوں ذرا بلند آواز سے پڑھیے، میں نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر، کیوں اندھیروں میں بھٹکوں سحر چھوڑ کر، میرے ہر دکھ کا تارو تیرے پاس ہے، جاؤں کیوں تجھ سا میں چارہ گر چھوڑ کر، میں نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر، لطف آ جائے اللہ جو پوری کرے، گھر چھوڑ کر، جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا، اس بشر کو بالآخر خدا مل گیا، جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا، اس بشر کو بالآخر خدا مل گیا، ایک زمانہ تھا جب خلق گمراہ تھی، ایک زمانہ تھا جب خلق گمراہ تھی، تو اسے کیا ملا راستہ مل گیا، تو اسے کیا ملا راستہ مل گیا، صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ، تو اسے کیا ملا راستہ مل گیا، اور شیخ دیکھیے گا کہ کیا بھی سعادت سے تیری یہ قرآن ملا، ایک خزانہ ہمیں بے بہا مل گیا، ہاں کیا بھی سعادت سے تیری، ہاں کیا بھی سعادت سے تیری یہ قرآن ملا، ایک خزانہ ہمیں بے بہا مل گیا، ہم تو تھے بے خبر اپنی ہی ذات سے، ہم تو تھے بے خبر اپنی ہی ذات سے، تجھ سے پوچھا تو اپنا پتہ مل گیا، تجھ سے پوچھا تو اپنا پتہ مل گیا، اللہ والوں پھر ذرا بلند آواز سے پڑھیے، تجھ سے پوچھا تو اپنا ذرا پڑھیے ذرا بلند آواز سے، تجھ سے پوچھا تو اپنا صلی اللہ تجھ سے پوچھا تو اپنا پتہ مل گیا، تجھ سے پوچھا تو اپنا پتہ مل گیا، تجھ سے پوچھا تو اپنا پتہ مل گیا، اور نعت میں جب تیری زلف رخ کے لیے
ضرورت پڑی لفظ واللیل زلف سیاہ کے لیے لفظ واللیل زلف سیاہ کے لیے نور رخ کے لیے وزنا گیا نور رخ کے لیے وزنا مل گیا تجھ سے پوچھا تو اپنا پتا مل گیا ذرا بلند آواز سے پڑھتے رہیے ساتھ ساتھ تجھ سے پوچھا تو اپنا تجھ سے پوچھا تو اپنا پتا مل گیا جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا اس بشر کو بالآخر خدا مل گیا ایک زمانہ تھا جب خلق گمراہ تھی تو اسے کیا ملا راستہ مل گیا اور سب کے سب صحابہ ہے نجوم ہدا اس لیے ہے عقیدہ میرا بھرملا جس صحابی کے رستے پہ بھی چل پڑے بڑے جس صحابی کے رستے پہ بھی چل پڑے بلند آواز سے جس صحابی کے رستے پہ بھی چل پڑے چلتے چلتے در مصطفیٰ مل گیا چلتے چلتے در مصطفیٰ مل گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چلتے چلتے در مصطفیٰ مل گیا جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا اس بشر کو بالآخر خدا مل گیا ایک زمانہ تھا جب خلق گمراہ تھی تو اسے کیا ملا راستہ مل گیا ہم مومن ہیں یہ ایمان ہمارا ہے پھول ہے سنت اور بدعت انگارا ہے اللہ ہی ہر دکھ سکھ میں آتا ہے کام ہم نے سدا اسی کو پکارا ہے اللہ چشتی بن کر قادری بن کر نقشبندی بن کر سہروردی بن کر پڑھیے اللہ ہم نے صدا پکارا ہے اور دریا ہے توحید سفینہ ہے سنت کہ دریا ہے توحید سفینہ ہے سنت رب راضی ہو جائے یہی کنارہ ہے رب راضی ہو جائے یہی کنارہ ہے اللہ ہم نے سدا پکارا ہے اور نعرہ مارو ختم نبوت زندہ نعرہ مارو ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت نعرہ مارو ختم نبوت زندہ باد نعرہ مارو ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد 100 نعروں کا ایک یہی نعرہ ہے 100 نعروں کا
ہی اتارا ہے اللہ اللہ پڑھیے پڑھیے شرمائیے نہیں ذرا بلند آواز سے اللہ کا نام بلند کیجیے اللہ اللہ صدا پکارا ہے اور پورے یقین و ادب سے پڑھو درود وہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہم پورے یقین و ادب سے پڑھو درود وہاں روزہ پاک میں سنتا نبی ہمارا ہے روزہ پاک میں سنتا نبی ہمارا ہے اللہ 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 ہم نے صدا پکارا ہے دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے ذرا پڑھیے میرے ساتھ دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے ہاں دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے کملی والے کا ہوں کملی والا رہے کملی والے کا ہوں کملی والا رہے دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے کملی والے کا ہوں کملی والا رہے ان کی تعمیل ارشاد کرتا رہوں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے جو عاشق مدینہ آنا جانا چاہتے ہیں وہ ذرا پڑھیے ان کے در پہ میرا آنا ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے اور میرے استاد جی سید امین گیلانی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ لطف آ جائے ان کی غلامی کا پھر لطف آ جائے ان کی غلامی کا پھر لطف آ جائے ان کی غلامی کا پھر ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے ان کے در پہ غلام ان کا بیٹھا رہے ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے لطف آ جائے ان کی غلامی کا پھر ان کے در پہ غلام ان کا بیٹھا رہے اور عشق میں ان کے جی چاہتا ہے یہی کہ عشق میں ان کے جی چاہتا ہے یہی آنکھ روتی رہے دل تڑپتا رہے آنکھ روتی رہے دل تڑپتا رہے آنکھ روتی رہے دل تڑپتا رہے اور اس علاقے کے ساتھ میرا عرصہ 20-22 سال سے تعلق ہے یہاں استاد جی سید امین گیلانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہائش پذیر تھے اور میں بچپن میں ان کے پاس آیا کرتا تھا اس مسجد میں بھی یا میں مسجد بلال میں بھی ان کے ساتھ اکثر نمازوں میں شریک ہوتے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں بھائی معاویہ صاحب نے رابطہ کیا تو استاد جی سید سلمان گیلانی شاہ صاحب کے ساتھ ہی تھا ان دنوں میں سفر میں
تو میں نے بتایا کہ ایسے ایسے وہاں سے کال آئی ہے اور رابطہ کیا ان حضرات نے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور وہ تو خوش ہوئے، میں اس سے ڈبل خوش تھا کہ میں اپنے استاد جی کے محلے میں جا رہا ہوں، پرانا ان کا بھائی یہ علاقہ ہے۔ تو جو سبق شاہ صاحب نے حمد و نعت میں اس بندہ ناچیز کو پڑھایا اور آپ حضرات کے لیے آج میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، خوبصورت اشعار میں سے ایک خوبصورت مصرع جس کو شاہ جی نے ترجمانی میں یوں لیا کہ لکھتے ہیں کہ جن کا سایہ نہیں تھا بقول جہاں، جن کا سایہ نہیں تھا بقول جہاں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، جن کا سایہ نہیں تھا بقول جہاں، جن کا سایہ نہیں تھا بقول جہاں، ہاں جن کا سایہ نہیں تھا بقول جہاں، میرے سر پہ سدا ان کا سایہ رہے، میرے سر پہ سدا ان کا سایہ رہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے، ان کے در پہ غلام ان کا بیٹھا رہے۔ اور یہ شعر میں اکثر پڑھتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں اپنے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تک تمام اکابرین علماء دیوبند کی نظر یہ شعر کرتا ہوں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس کی نور نبوت کرے رہبری، جس کی نور نبوت کرے رہبری، ہاں جس کی نور نبوت کرے رہبری، اس کی آنکھوں میں کیسے اندھیرا رہے، اس کی آنکھوں میں کیسے اندھیرا رہے، دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، کملی والے کا ہوں کملی والا رہے، ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے۔ اللہ والو ذرا میرے ساتھ ساتھ پڑھیے بلند آواز سے، ان کے در پہ میرا آنا جانا، ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے، ان کے در پہ غلام ان کا بیٹھا رہے، ربا پھر کرم اکبار ہونا چاہیے، پھر سونے روزے دا دیدار ہونا چاہیے، رب دے رسول نال پیارے تے ساڈے لئی سیرت رسول معیار ہونا چاہیے، دوستی دے اونجے تے دعوے دار بڑے نے، دوستی دے اونجے تے دعوے دار بڑے نے، ہاں دوستی دے اونجے تے دعوے دار بڑے نے، یار ہوئے تے پھر یار غار ہونا چاہیے، یار ہوئے تے پھر یار غار ہونا چاہیے، اور ہجرت دی رات تے پینڈا بڑا اوکھا ہے، پینڈا مانی سفر، کہ ہجرت دی رات تے پینڈا بڑا اوکھا ہے، کہ ہجرت دی رات تے پینڈا بڑا اوکھا ہے، موڑ تے صدیق دے سوار ہونا چاہیے، موڑ تے صدیق دے سوار ہونا چاہیے، کافراں نے آج پھر ات چکی ہوئی ہے، کافراں نے آج پھر ات چکی ہوئی ہے، ہاں کافراں نے آج پھر ات چکی ہوئی ہے، آج پھر ایک عمر جرار ہونا چاہیے، آج پھر ایک عمر جرار ہونا چاہیے، مالکی جان بھی سونے اتوں وار
پڑھیے سب پڑھیے نبی نبی کارے نبی دے نبی نبی کارے نبی دے عاشقا ہاں نبی نبی کارے نبی دے عاشقا چہرے تے بھی عشق دا اظہار ہونا چاہیے چہرے تے بھی عشق دا اظہار ہونا چاہیے آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی پڑ گئی لگتا ہے شعر کڑوا آ گیا ہے ہمارے حضرت حکیم الامت شیخ العرب والعجم حضرت اقدس شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے میں کہا کرتا ہوں کہ اس نالائق کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے کل قیامت والے دن نہیں ہوگی تو کم از کم حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہوگا کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں اور میرے شیخ حضرت اقدس حکیم شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر بھائی اثر جونپوری دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ تیری خلوت میں مولا ہے تیری محفل میں مولا ہے تیری خلوت میں مولا ہے تیری محفل میں مولا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے بھائی جنید جمشید شہید رحمت اللہ علیہ ہماری خانقاہ پہ کراچی تشریف لائے 2004 میں تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعر و شاعری کی فیضان محبت اٹھائی اور جنید جمشید شہید رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اس میں سے ہمیں کچھ اشعار سنائیں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اشعار سنائیں تو انہوں نے نعت پڑھی تو نعت پڑھتے پڑھتے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے 2004 میں ان کا انتقال 2017 میں ہو رہا ہے 16-17 میں تو کہتے ہیں کہ جنید جمشید صاحب شہید رحمت اللہ علیہ رو پڑے تو حضرت والا کہتے ہیں کہ آپ نے نعت پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے آپ نے نعت پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے تو جنید جمشید صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت کل قیامت والے دن مجھ سے کوئی بھی میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں تو کم از کم حضرت حکیم اختر صاحب کی مجلس کے یہ الفاظ ہوں گے کہ آپ نے نعت پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے تو آپ دیکھیں یہ سنت کا نور کہاں لے کر ان کو پہنچا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ سمیت پوری دنیا میں جتنے اولیاء اللہ تھے سب ان کے لیے تڑپتے رہے روتے رہے اور عزت اللہ تعالیٰ نے دی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں یہ اکثر پڑھا کرتا ہوں اس شعر کا حاصل یہ ہے محفل کا حاصل یہی ہے حضرت استاد جی کا شعر ہے کہ نبی نبی کارنا اے نبی دیا عاشقا چہرے تے بھی عشق دا اظہار ہونا چاہیے اور ایک مٹھی ریش ہوئے سر ہوئے کجیا ایک مٹھی ریش ہوئے سب کہو سبحان اللہ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب کہو کہ ایک مٹھی ریش ہوئے سر ہوئے کجیا ہاں ایک مٹھی ریش ہوئے سر ہوئے کجیا گٹیاں تو اچائے آزار ہونا چاہیے ربا پھر کرم اکبار ہونا چاہیے پھر سونے روزے کا دیدار ہونا چاہیے تھک تو نہیں گئے سبحان اللہ کہہ دیں ایک عظمت اصحاب رسول کے حوالے سے تازہ اشعار ہے نظم ہے اس کے چند اشعار جی میں وہی شامل کرنے جا رہا ہوں دیکھتے تھے انہیں حیرت سے
زمانے والے دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے میرے آقا کا صلی اللہ میرے آقا کا یہ اعجاز محبت ہی تو ہے ہم میرے آقا کا میرے آقا کا یہ اعجاز محبت ہی تو ہے ان پہ جان دینے لگے ان کو ستانے والے ان پہ جان دینے لگے ان کو ستانے والے دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے ان کے نالین رکھے تاجوروں نے سر پر ان کے نالین ان کے نالین رکھے تاجوروں نے سر پر جو غلام ان کے تھے نالین اٹھانے والے جو غلام ان کے تھے نالین اٹھانے والے اور گردنیں تان کے کرنے لگے شاہوں سے خطاب پیش اصنام جبینوں کو جھکانے والے یہ اشعار خالص عظمت اصحاب رسول کے حوالہ سے ہے اور اگر آپ حضرات تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتے ہوں تو آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا میں تو اکثر دیکھتا ہوں یہاں دیپال پور کے علاقے میں ہمارے دوست ہیں زمیندار وہ اکثر اپنے ملازمین کو 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے بھیجتے ہیں تو کئی سالوں سے ان کے والدین ان کے غلامی میں ہیں اور وہاں پہ اپنا کام کرتے ہیں ملازمین ہیں ان کے تو خوشی کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ سامنے رئیس بیٹھے ہوں اور وہ ملازم کا بیٹا بیان کر رہا ہوتا ہے اور تشکیلیں کر رہا ہوتا ہے کہ چودھری صاحب کھڑے ہو جاؤ کتنے دن لگانے کا ارادہ کر رہے ہو تو جب یہ شاہ صاحب نے اشعار لکھے تو اس وقت یہ افغانستان کا معاملہ بھی یہ ابھی حل نہیں ہوا تھا یہ منظر بھی سامنے ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر رمضان المبارک میں استاد جی یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو میرے ساتھ مفتی عبدالشکور صاحب رات بھی ہم سینیٹر صلاح محمود صاحب کے گھر میں ایک بہت بڑا عشائیہ تھا ان کے فارم ہاؤس پہ ہم اکٹھے تھے تو مفتی عبدالشکور صاحب دامن برکاتہم جو وفاقی وزیر ہے مذہبی امور کے یہ میرے ساتھ زمین پر بیٹھے ہوئے ایسے سبحان اللہ کہہ رہے تھے بار بار شاہ جی پڑھ رہے ہیں تو سبحان اللہ تو 2-3 دن کے بعد یہ وفاقی وزیر بن گئے اور کل سعودی عرب سے وہ رابطہ عالمی اسلامی کے جنرل سیکرٹری صاحب تشریف لائے ہوئے تھے تو وہ عربی میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے مفتی عبدالشکور صاحب کو تو میرا دل اندر سے باغ بہت خوشی ہو رہی تھی کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں کہ زمین پر بیٹھے بندے کو آسمان پر لے جاتی ہیں اور وہاں رب تعالیٰ ان کو پھر عزت دیتے ہیں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے تو شاہ صاحب نے یہی نقشہ لیا ہے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو شامل کر کے شعر دیکھی کیا لکھتے ہیں کہ گردنیں تان کے کرنے لگے شاہوں سے خطاب پیش اصنام جبینوں کو جھکانے والے روندتے پھرتے تھے قدموں میں حریر و اطلس جو کباؤں میں تھے
علیہ وسلم عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ پڑھیے ذرا بلند آواز سے، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ جیسا حسین تو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں، آپ جیسا حسین تو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں۔ حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، پھر آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ اور مختصر کرنے جا رہا ہوں، آخری شعر سماعت فرمائیے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد شاہ صاحب نے یہ مقطع لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ گرچہ سلمان ہے آسیوں پر خطا، شب مگر ایک عجب معجزہ ہو گیا، کہ گرچہ سلمان ہے آسیوں پر خطا، شب مگر ایک عجب معجزہ ہو گیا، خواب میں روح انور نظر آ گیا، خواب میں، پڑھیے بلند آواز سے سب پڑھ دیجیے، خواب میں روح انور نظر آ گیا، خواب میں روح انور نظر آ گیا، سو گیا لیتے لیتے جو نام آپ کا، سو گیا لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ اربوں سلام، جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ اربوں سلام، صبح 70,000 اور اتنے ہی شام، صبح 70,000 اور اتنے ہی شام، ان پہ اربوں درود، ان پہ، ذرا بلند آواز سے پڑھیے، ربیع الاول کی مبارک شب ہے، بلند آواز سے پڑھیے کہ ان پہ اربوں درود، ان پہ اربوں درود، ان پہ اربوں سلام، اور جن کا محمود احمد محمد ہے نام، ان پہ اربوں درود، ان پہ اربوں سلام، جن کا اللہ سکھائے جو ہے خیر البشر، جو ہے خیر الانام، ان پہ اربوں درود، ان پہ اربوں سلام۔ شاہ صاحب کے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ مختلف مجالس میں پڑھنے کی برکت سے اولیاء اللہ ان کے بڑے عاشق ہوتے ہیں۔ میں اکثر کلام پڑھتا ہوں تو مجھے حکماً یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ صاحب کے سلام مصرع سنایا جائے، کلام سنایا جائے،
تو حضرت توجہ چاہتا ہوں، یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں، اگر دنیا میں کسی شخص نے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کی خوبیاں دیکھنی ہو تو وہ خوبیاں ہیں حضرت ڈاکٹر اکمل قادری صاحب جو مولانا عبید اللہ انور صاحب کے بیٹے ہیں۔ مجھے ہمارے میاں نعیم صاحب ہیں گجرانوالہ میں، مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اکمل صاحب کی دعا جو ہے وہ رب تعالیٰ رد نہیں کرتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک دعا دی اور کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کر دی۔ تو اس وقت سے جب بھی میں اشعار پڑھتا ہوں تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور پوری توجہ جو ہے وہ ڈاکٹر اکمل صاحب کی طرف چلی جاتی ہے، اور میں ان کا اس لیے نام شامل کر رہا ہوں۔ وہ یہاں نہیں ہے، شاید مدینہ منورہ میں ہے یا مکہ مکرمہ میں یا پاکستان میں، یہ میرے علم میں نہیں، مگر یہ نعت، یہ بات ایسی ہے کہ ان کا حق بنتا ہے اس میں شامل کرنا۔ بس 2 شعر میں پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں، بھائی معاویہ صاحب نے حکم دے دیا کہ جن کا روزے میں ہے ساتھ ان کے قیام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، بعد نبیوں کے ہے جن کا اونچا مقام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، اور روز محشر جو آئیں گے پیاسوں کے کام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، اپنے ہاتھوں پلائیں گے کوثر کے جام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، جن کے مرکب کی جبریل تھامے لگام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، عرش جن کے لیے صرف 2-4 گام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، اور پاک ہیں جن کے سب اہل بیت اعظام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، جن کے پیارے نواسے ہیں ہمارے امام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام۔ اور مقطع ہے آخری شعر، لکھتے ہیں کہ ان کے اوصاف سلمان گیلانی میں کس زبان سے کہوں، کس قلم سے لکھوں، کہ ان کے اوصاف سلمان گیلانی میں کس زبان سے کہوں، کس قلم سے لکھوں، بس میں کرتا ہوں نعت اپنی اس پہ تمام، بس میں کرتا ہوں نعت اپنی اس پہ تمام، ان پہ اربوں درود، ان پہ اربوں سلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان